شکریہ احسان اللہ کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو عافیت کے ساتھ اپنی عبادت کی توفیق و سعادت عطا فرمائی۔ آج کا دن ہمارے لیے بڑی خوشی کا دن ہے، مسرت کا دن ہے، بلکہ تمام دیش واسیوں کے لیے، تمام مذاہب کے لوگوں کے لیے جو ملک سے محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، ان سبھی کے لیے آج کا دن خوشی کا دن ہے۔ اور انسان کی فطرت اور بشری تقاضا بھی یہی ہے، اور عقل بھی اس کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان کو خوشی منانی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر آزادی کو ولایت فرمائی ہے۔ انسان کا فطری مادہ یہ آزادی چاہتا ہے، انسان آزاد رہنے کو پسند کرتا ہے۔ شریعت بھی انسان کو آزاد ہی رکھتی ہے۔ انسان آزاد رہنے کو پسند کرتا ہے اور آزادی اس کے لیے زیب بھی دیتی ہے، کیونکہ انسان جب آزاد ہوتا ہے تو وہ خود مختاری اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ وہ اپنے کام کو، اپنے معاملات کو، اپنے ہر کام کو اپنے اصول، اپنے ضابطے کے مطابق اپنے نئی انجام دیتا ہے۔ لیکن جہاں انسان آزادی کے علاوہ کہیں وہ غلامی کی زنجیر میں جکڑے ہوئے ہوتا ہے تو انسان اپنے اصول پر پابند نہیں ہو سکتا، اور غلامی تو یہ ذلت کا سبب ہے۔ ذلیل یہ رسوائی انسان کو زیب نہیں دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو معزز اور مکرم بنایا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور انسان اپنے پہ اگر خود کچھ معاملات کر لیتا ہے تو وہ خود اپنے لیے ذلت اور رسوائی کو مہیا کرتا ہے، ورنہ فطرت اس کا تقاضا نہیں کرتی ہے، اور انسان بشری حیثیت کے طور پر وہ خود اس کا تقاضا نہیں کرتا ہے کہ وہ کہیں غلامی کی زنجیر میں جکڑے۔ اس لیے کہ جو ذلت ہے اور انسان کو یہ پابند کر دیتی ہے، اپنے اختیارات کو وہ سلب کر لیتی ہے۔ انسان ایک وقت کے اندر محبوس ہوتا ہے تو اس کے اختیارات سلب ہو جاتے ہیں، وہ خود اپنے لیے کچھ کام نہیں کر سکتا ہے، اس کے لیے ذلت کا سبب ہے۔ ملک ہندوستان کے اوپر بھی بہت سارے ادوار آئے ہیں جہاں اس کے لیے خوشحالی رہی ہے، جہاں ملک ہندوستان کے لیے عروج کا مقام رہا ہے، تو وہی ہندوستان اور اس سرزمین کے اوپر وہ ادوار بھی آئے ہیں کہ یہاں کے لوگوں نے خون کی ندیاں بھی بہائی ہیں۔ یہاں ملک ہندوستان میں جہاں شرسند و شاداب باغات ہیں، تو یہاں ملک ہندوستان نے اور علماء اور نوجوان بچیوں کے خون کی وہ ندیاں بھی بہاتی ہوئی دیکھی ہے، جسے تاریخ فراہم نہیں کر سکتی ہے، جسے نہ ہم فراہم کر سکتے ہیں۔ یہ تو گزرتے ہوئے زمانے کی گردش نے ذہنوں پر وہ غبار ہمارے ڈال دیا ہے کہ ہم اس ہندوستان کی تاریخ سے ناآشنا ہو کر اس جمہوریت کے دن یا 15 اگست کہیں 26 جنوری کو ہم خوشی نہیں مناتے، کیونکہ ہمیں تاریخ سے کوئی وابستگی نہیں ہے، ہمارے دل میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نہ کوئی عظمت ہے، تو اس پر ہمیں اس کا جذبہ بھی نہیں رہتا ہے، نہ اس کو بنانے کا شوق رہتا ہے، نہ ایک فطری خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ورنہ اگر دیکھا جائے قانون کے طور پر تو اس ملک ہندوستان کو آزاد کرانے اور انگریزوں کے لینے سے لے کر آزاد کرانے تک مسلمانوں کا ہی اس کا اہم رول رہا ہے۔ آپ کو تاریخ پتہ ہونی چاہیے، ہالینڈ کے اندر 1600 کے اندر وہاں تجارت میں کچھ قیمت کے اندر اضافہ ہوا،
کہ ہمیں کوئی کام کرنا چاہیے، منظم طریقے پر اپنے تجارت کو عمدہ کرنا چاہیے۔ وہاں انہوں نے ہائی لیول پر میٹنگ بٹھائی اور یہ مشورہ دکھایا کہ ہم ہندوستان میں تجارت کریں گے۔ حالین سے یہ وقت آیا 1600 کے اندر اس نے سورت کی بندرگاہ گجرات کی سرزمین پر اپنا پہلا ناپاک قدم سن 16 میں رکھا، اور ان لوگوں نے وہاں کے وقت کے بادشاہ سے اجازت چاہی کہ ہم یہاں پر تجارت کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں سورت کے اندر اپنا مرکز بنانے کی حکومت وقت نے اجازت دی۔ ان لوگوں نے وقت اور اجازت کو غنیمت سمجھتے ہوئے انہوں نے اپنا پیر وہاں بسا دیا۔ سوچو سن 1600 میں یہ لوگ آئے تھے، 1945 میں یہ بھاگ رہے ہیں، گویا انہوں نے 200 250 300 سال تک ہندوستان کے اندر یہاں کے خزانے کو لوٹا، یہاں کے مالوں کو لوٹا، یہاں کے لوگوں پر انہوں نے حکومت کی، یہاں کے مسلمانوں کی تاریخ کو انہوں نے مست کرنے کی ناکام سازش کوششیں کی۔ 100 سال تک تو وہ کچھ کرتے نہیں ہیں، صرف تجارت کے اندر لگے رہے، مسلسل 100 سال تک انہوں نے تجارت کی، اور تجارت انہوں نے اس انداز سے کی کہ انہوں نے سورت کے بعد ممبئی، بنگال، کلکتہ ایسی جگہوں پر انہوں نے اپنے اڈے قائم کر دی، اور ابتدائی سے انہوں نے اپنا ایسا اثر و رسوخ جمایا کہ جہاں برطانیہ سے جہازوں کے اندر وہ یہ کہتے تھے کہ وہاں سے ہمارا مال آتا ہے، وہاں سے ہم مال کو لاتے ہیں، یہاں سے ہم مال کو بھیجتے ہیں، در حقیقت وہ ملک ہندوستان کے اندر برطانیہ سے ہتھیار لاتے تھے، برطانیہ سے وہ اسلحہ لاتے تھے، جس سے آنے والے زمانے کے اندر وہ ملک ہندوستان کے واسیوں کا سلب طلب کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ یہاں کے راجاؤں نے، مہاراجاؤں کے اندر آپسی اختلافات، کسی نے راجستھان، کسی نے گوالیار، فلاں جگہ اپنی حکومت قائم کی ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے سب سے پہلے مسلمانوں کے بادشاہوں کے درمیان اختلاف ڈالا، انتشار ڈالا۔ ان کے اندر جب انہوں نے اختلافات کو دیکھا، ان لوگوں کے درمیان جب انہوں نے آپسی دشمنی دیکھی، تو انگریز کو سب سے پہلا موقع یہ ملا۔ یاد رکھیے، جب بھی جس قوم کے اندر اپنے ردار پیدا ہو جاتے ہیں، اپنے مخالفین پیدا ہو جاتے ہیں، وہ قوم کبھی ابھر ہی نہیں سکتی ہے۔ جس مذہب کے اندر، جس قوم کے اندر، جس فرقے کے اندر دیکھیے، اور یاد رکھیے کہ ملک، یہ اس سرزمین یہ کسی ایک کی نہیں ہوا کرتی ہے، ملک کے اندر رہنے کو سبھی کو حق ہوا کرتا ہے۔ یہاں کی مٹی میں صرف سب کا خون شامل ہے، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ راحت اندوری مرحوم نے شعر کہا تھا کہ جب میں مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا، جب میں مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا، لہو سے میری پیشانی پر ہندوستان لکھ دینا۔ انگریز نے سب سے پہلی جنگ نواب سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان سے لڑی تھی 1754 کے اندر۔ 1600 کے اندر آئے ہیں، 1754 کے اندر کلکتہ کے اندر انہوں نے ان کو جب کہا کہ بھائی تم قلعے کو، اپنے قلعے کو چھوڑ دیجیے، تو انہوں نے حکم عدول کی، تو وہاں سب سے پہلے انگریزوں سے لڑنے والے اگر کوئی تھے تو 1754 کے اندر علی وردی خان یہ مسلمان تھا، جس نے ہندوستان کی سرزمین کے اوپر ناپاک قدم رکھنے والے انگریز کو بھگانے کے لیے انگریز کا مقابلہ کیا تو وہ مسلمان تھا۔ آپ پوری تاریخ کو دیکھیے، جہاں 1947 تک آپ کو تمام تاریخ کے اندر مسلمانوں کا کردار نظر آئے گا، مسلمانوں کی جدوجہد نظر آئے گی، مسلمانوں کا خون بہتا ہوا نظر آئے گا۔ اس کے پاس انگریز کے آنے سے پہلے ملک ہندوستان تھا، ملک ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، اور ملک ہندوستان کو انگریز نے اگر لیا ہے تو مسلمانوں سے لیا ہے، اور جب مسلمانوں سے لیا ہے تو لڑنے والے ہندوستان کو انگریز سے چھڑانے والے، دونوں سے چھڑانے والے یہ مسلمان تھے۔ آج کی
کی تاریخ کو مسخ کر کے اسکول اور کالجوں کے اندر غلط تاریخ نوجوانوں کے ذہنوں کے اندر راسخ کر دی گئی، جس سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے ہندوستان کی سرزمین کے اندر ہمارا خون نہیں ہے، ہماری تاریخ سے کوئی وابستگی نہیں ہے۔ جاؤ 1947 سے پہلے سے جب دیکھیے آپ 1600 سے لے کر 1947 تک ملک ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے ساری جدوجہد، ساری تکالیف مسلمان بادشاہوں نے برداشت کی ہے، وہ تاریخ ہندوستان کی کبھی نہ مکمل نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ فتح علی خان ٹیپو سلطان کا نام نہ آئے۔ 4 جنگیں انگریزوں سے لڑی ہے، 4 جنگیں انگریزوں سے لڑی ہے، کیوں لڑی ہے؟ ملک ہندوستان میں ناپاک قدم رکھنے والے ظالم و جابر قوم کو بھگانے کے لیے کون لڑنے والا تھا؟ کون مسلمانوں کا تقدس بچانے، کون مسلمانوں کے دھرم کو بچانے کے لیے آگے نکلا تھا؟ یہی مسلمان قوم تھی جنہوں نے اپنی گردنوں کو کٹا کر، اپنے خونوں کو بہا کر، یہاں کی جمنا جمنا تہذیب کو بچا کر، یہاں کے وقار کو بچا کر ملک ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو صحیح سانس لینے کی زندگی عطا فرمائی ہے۔ اس زمین پر ماتا رگڑنے کی اگر کسی نے اجازت دی ہے تو مسلمانوں کا کردار ہے، یہ غلط بات ہے، غلط تاریخ پھیلا دی گئی ہے، مسلمانوں کا کردار نہیں ہے، مسلمان دیش دروہی ہے، مسلمانوں نے غداری کی ہے۔ ارے آؤ ذرا تاریخ کو اٹھا کر دیکھو، مدارس کی بنیاد ہی مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی ہی اس لیے تھی کہ شاید یہاں سے انگریزوں کو بھگانے کے لیے سپاہی پیدا کیے جائیں۔ داڑھی ٹوپی والے بظاہر تمہیں لگتے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی ہتھیار نہیں ہے، خدا کی قسم رب کا قرآن موجود ان کے دلوں کے اندر ہوتا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے شاملی کے میدان میں براہ راست لڑی ہے، جنگ اور کبڈی میں گولی کھائی ہے۔ کون لوگ تھے جنہوں نے تاریخ کو بنایا ہے؟ اس کے اندر ہاتھ میرا اور آپ کا رہا ہے، میرے اور آپ نے اپنے بچوں کے اندر اپنے ملک ہندوستان کی تاریخ کو راسخ نہیں کیا ہے، ان کے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات بٹھائی نہیں ہے بیٹا یہ ملک ہمارا ہے، یہاں کی خون، یہاں کی مٹی کے اندر ہمارا خون شامل ہے۔ اگر آج یہ پھول پھل ہوئے جو اگ رہے ہیں، جو پھل رہے ہیں، تو یہاں سینچنے والے ہماری ہی گردنوں کا خون یہاں لگا ہوا ہے، لال قلعے کے اندر ہماری ہی گردنیں لٹکی ہوئی ہے۔ یہ کن لوگوں کا سپنا ہے؟ یہ لال قلعہ کس کا لیا ہوا ہے؟ تاج محل کس کا لیا ہوا ہے؟ آج اگر حکومت لے رہی ہے پیسے کن لوگوں نے بنایا ہے؟ کن لوگوں کی بات، کن لوگوں نے یہاں تعمیر کیا ہے؟ جن لوگوں نے ملک ہندوستان کو ان سے خوبصورت ادوار سے اور خوبصورت باغیچوں سے ملک ہندوستان کو سنوارا اور سجایا ہے، یہ مسلمانوں کا کردار ہے۔ لیکن بھائیوں میری بھی غفلت ہے، میں نے بھی چھوڑا ہے، قوم نے بھی چھوڑا ہے، کہہ لیا ہے ہمارا کوئی شامل نہیں ہے، غلط ہسٹری لکھتی ہے، لکھنے والوں نے غلط ہسٹری پڑھا دی ہے، پڑھانے والوں نے اور قوم سے اس کو اندھا بنا کر ایسا پیش کیا ہے کہ 15 اگست یہ تو ہم سے، ہمارا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہمارا تو اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ نہیں بھائیوں، ملک ہندوستان میں سبھی کا خون شامل ہے، اب جب سبھی کا خون شامل ہے تو ملک ہندوستان کو، ملک ہندوستان سے سبھی کو محبت ہونی چاہیے، سبھی کو یک درجہ محبت ہونی چاہیے۔ اور آج اگر کوئی یہ بات کرے کہ ملک ہندوستان ہے اور یہ تو کوئی ہمیں اس سے کوئی لینا نہیں ہے، نہیں بھائیوں، ملک ہندوستان کو بچانے کے لیے یہاں ملک ہندوستان کے اندر آج اگر مدارس قائم ہے، مساجد قائم ہے، علماء قائم ہے، تو یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کس نے انگریز کے خلاف فتویٰ دیا تھا کہ ملک ہندوستان دارالحرب ہے اور یہاں انگریز کو جابر و جارم قوم کو بھگانا یہاں سے مسلمانوں کا فریضہ ہے؟ کس نے فتویٰ دیا؟ کس نے مسلمانوں کو ابھارا ہے کہ ملک ہندوستان کے اندر انگریزوں سے لڑنا مسلمانوں کا فرض ہو گیا ہے؟ کس نے جنگ آزادی کی تحریک چلائی ہے؟ 1945 1857 کی جنگ جس کو انگریز غدر کہتا ہے، اس جنگ کے بعد مسلمانوں کے حوصلے پست نہیں ہوئے، یہاں سے مسلمانوں کے ملک ہندوستان اور علماء دیوبند کا کردار یہاں سے نظر آتا ہے۔ مدارس کی بنیاد قائم کی، لوگوں کے گھروں گھر جا کر لوگوں کو سمجھایا ہے، تحریک ریشمی رومال کو چلایا ہے۔ کیوں چلایا ہے؟ ملک ہندوستان کو بچانا تھا، یہاں کے لوگوں کے ایمان کو بچانا تھا، مدارس کو بچانا تھا، قرآن کو بچانا تھا۔ اگر ملک ہندوستان کے اندر اگر انگریز ہوتا تو یہاں سے ملک ہندوستان سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جاتا۔ اور جب انگریز یہاں سے گیا تو افسر نے یہ کہا تھا، وائسرائے کے اجرت میں اس کے وہ دیکھنے کے معائنہ کرنے کے لیے آیا کہ اگر ہندوستان سے انگریز جا تو رہا ہے لیکن مسلمان کا صرف نام ہوگا، اس کے جسم کے اوپر انگریزوں کا لباس ہوگا، چہرہ کالا ہوگا، سوچ گھوڑوں کی ہوگی۔ اور واقعتاً یہی ہے کہ ہمارے لباس، ہماری وضاحت، ہماری چال چلن، ہماری رفتار
قوم کا نوجوان اپنے آپ کو اس کا شیطانی اور اس کا دیوانہ سمجھتا ہے، بھائیوں یہ تو ہماری ان سے محبت کی علامت ہوتی ہے، اور ظالم سے اور جابر سے محبت کی علامت یہ ہمارے ایمان کا نقصان ہے۔ بہرحال 1754 میں مسلمانوں نے ان کو شکست دی اور کلکتہ سن کو بھگایا۔ اس کے بعد علی وردی خان کے بعد سراج الدولہ، نواب سراج الدولہ یہ حاکم ہوا۔ اسے خطرہ محسوس ہوا لیکن وہ لڑ نہ سکا، چونکہ اس کی حکومت اور اس کا دربار یہ سازشوں کا اڈا بن چکا تھا۔ جب سازشوں کا اڈا بن چکا تھا تو وہاں نواب سراج الدولہ کو شکست ہوئی اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ 1757 میں ان کو مرشد آباد کے اندر نواب سراج الدولہ کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد 1600 کے اندر آئے تھے، 100 سال تک تجارت کرتے رہے خفیہ طریقے سے۔ اس کے بعد علی وردی خان نے لڑائی کی، اس کے بعد نواب سراج الدولہ نے نواب سراج الدولہ کو انہوں نے شہید کر دیا۔ 1764 میں بکسر کی جنگ ہوئی، یہ لڑنے والے بھی مسلمان ہی تھے، لیکن یہ جنگ کی تفصیل یہاں مسلمانوں کو شکست ہوئی اور انگریز اس کے بعد اڑیسہ، بہار، بنگال پر اچھی طرح برطانوی حکومت یہاں قائم ہو گئی تھی 1764 میں۔ اور اس کے بعد ان لوگوں نے اچھا خاصا اقتدار ان کو ملا، کیونکہ مسلمان اب پسپا ہو رہے تھے اور مسلمانوں کے آپسی اختلافات بہت زیادہ خانہ جنگی چل رہی تھی، آپسی بادشاہوں کے درمیان ہی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کے درمیان میں یہ بڑھ رہے تھے، تو انگریزوں کو اس سے بڑا موقع ملا۔ اس کے بعد 1782 میں دکن کا فرمانروا حیدر علی خان ٹیپو سلطان، اس کا ذکر کیے بغیر ہندوستان کی تاریخ نامکمل ہے۔ 4 جنگ ٹیپو سلطان نے ملک ہندوستان کی آزادی کے لیے انگریزوں سے لڑی۔ کہا جائے تو یہ کہا جائے کہ ٹیپو سلطان نے اپنی زندگی کا قیمتی سرمایہ اور اپنی پوری زندگی انگریزوں سے لڑتے لڑتے گزاری ہے، اور آخرکار وہ شہید کیوں ہوئے؟ وہ بھی غداری کی وجہ سے کیوں شہید ہوئے؟ اپنے مخالف ہیں۔ بڑا مشہور ہے ٹیپو سلطان کا نام، اور سب جانتے ہیں ٹیپو سلطان کا نام، لیکن سب نام لیتے ہیں کہ ٹیپو سلطان، لیکن ٹیپو سلطان کا کردار تو دیکھو۔ نوجوانوں ٹیپو سلطان کا کردار پیدا کرو، نہ کہو تو سوچے تو بڑے بادشاہوں جیسی، کچھ اللہ والوں جیسی اپنے حوصلوں کو، عزم کو بلند کر کے رکھیے کہ انشاءاللہ ہم اپنے دین کو، اپنے مذہب کو، اپنے قرآن کو، اپنے رسول کی حرمت کو موت تک انشاءاللہ باقی رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ملک ہندوستان کے اندر رہتے ہوئے اپنے دین پر آسانی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ 1782 کے اندر دکن میں ٹیپو سلطان نے جنگ لڑی ہے، یہ 1782 میں حکمران ہوئے ہیں۔ 1783 کے اندر پہلی جنگ انہوں نے لڑی ہے انگریزوں سے، اور وہ شکست دی انگریزوں کو۔ انگریز کو سب سے زیادہ خطرہ ٹیپو سلطان ہی سے تھا، چونکہ یہ مسلسل لڑتے رہے، اور اگر اپنوں کی بغاوت نہ ہوتی تو انگریزوں سے ٹیپو سلطان ہی انگریزوں کو ہندوستان سے بھگا دیتے۔ کیونکہ جب انگریز نے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو شہید کیا تھا تو انگریز جج وہاں کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے کہ آج سے ہندوستان پر حکومت کرنے سے ہمیں کوئی چیز مانے نہیں بن سکتی، کیونکہ حوصلہ تھا، ہمت تھی، جرأت تھی، شجاعت تھی۔ جس قوم کے لیڈروں کے اندر، جس قوم کے رہنماؤں کے اندر، جس قوم کے بڑوں کے اندر طاقت ہوتی ہے، جرأت ہوتی ہے، اس قوم کے نوجوان بھی اسی طرح پلتے بڑھتے ہیں، ان کے اندر بھی وہی سوچ سرایت کرتی ہے۔ لیکن جہاں ہماری سوچ کمزور ہو جاتی ہے، جہاں ہم کمزور ہو جاتے ہیں عقائد کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، پھر بھائیوں ہمیں نماز پڑھنے کے لیے اگر کوئی کہہ دے کہ مسجد سے مائک اتارو، مائک پہ اذان نہیں دے سکتے ہو، ہم اتار کے رکھ دیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے مسجد کے اندر تالے لگا دو، تمہیں پورا وقت میں اذان دی جا سکتی ہے، تم پورا وقت مسجد میں آ سکتے ہو۔ ایمان کی کمزوری کی بنیاد یہ ہو گئی ہے کہ ہم ان باتوں کو مان لیتے ہیں۔ آؤ دور فاروق کو اٹھا کر دیکھو، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام لایا تھا تو کہا تھا کہ جس کو اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو، بیوی کو بیوہ کرانا ہو، عمر کو حرم کے اندر مسجد سے نماز پڑھنے سے کوئی روکے تو روک سکے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو پہلا نماز پڑھانے والے حرم کے اندر کون تھے؟ عمر تھے، جن کے اندر شجاعت تھی، جن کے اندر بہادری تھی، قوت تھی، لڑتے رہے، کافی ڈرتے رہے۔ آج ہمارے اندر یہ ہو گیا کہ شجاعت کا تو نام چھوڑیے، ہماری مسجدیں پکار کر کہتی ہے کہ کہاں چلے گئے نمازی جو آتے ہیں چلے جاتے ہیں،
کرو, کھول کے دیکھ لیا کرو. اللہ تو نے قرآن کے اندر جو فرمایا وہ سچ فرمایا. اللہ ایمان کو مضبوط کرے گا. کھولیں گے نا انشاءاللہ قرآن کو. اللہ تعالیٰ قرآن سے سچی پکی محبت کرنے والا بنائے. 1783 میں پہلی جنگ اور انگریزوں کو شکست دی. اس کے بعد 1792 میں انگریزوں نے حملہ کیا اور اپنوں کی بے وفائیوں کی وجہ سے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ یہ معاہدے پر مجبور ہوئے اور 1799 کے اندر سرنگا پٹنم کے اندر یہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے. 1799 کے اندر ہمارا ملک آزاد ہو رہا ہے 1947. ابھی لڑنے والے کون ہیں؟ مسلمان بادشاہ. کون ہے بھائیوں؟ بولیے یار, کون ہے؟ مسلمان بادشاہ. حکومت کس کی تھی؟ انگریزوں سے پہلے مسلمانوں کی. کس کی حکومت تھی؟ مسلمانوں کی. ابھی لڑنے والے کون ہیں؟ مسلمان ہی ہے. کون ہے؟ مسلمان ہے. کہیں بادشاہ کا کسی غیر کا نام نہیں آ رہا, کیونکہ انگریزوں نے جب حملہ کیا تھا, انگریز جب آئے تھے تو ملک ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی حکومت تھی اور مسلمان حکومت کر رہے تھے. آخری دم تک اپنوں کی مخالفت کی وجہ سے, انگریزوں کے رسوخ کی وجہ سے آخر تک ان سے لڑنے والے مسلمانوں کا ہی نام ہے, مسلمانوں ہی کی فہرست ہے. ذہنوں سے مٹا دیا گیا ہے, کتابوں سے مسخ کر دیا گیا ہے, تاریخ کو مسخ کر کے اسکول اور کالج کے اندر غلط تاریخ کو بتا کر یہ کہہ دیا گیا ہے پنڈت جواہر لال نہرو ہمارے سروں کے تاج بتاتے ہیں. ہاں مانتے ہیں گاندھی جی ہمارے سروں کے تاج ہیں, ہم مانتے ہیں سارے ہمارے سروں کے تاج ہیں. یہ آخری زمانے کے ہیں جنہوں نے 1947 سے پہلے جنگ آزادی کے اندر حصہ لیا ہے, ہم مانتے ہیں. لیکن ذرا اس سے پہلے کی تاریخ تو دیکھو, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی تاریخ کو اٹھا کے تو دیکھو, شاہی صاحب کی تاریخ کو اٹھا کر تو دیکھو, شاملی کا میدان تو دیکھو, قاسم نانوتوی کو تو دیکھو, شاہ اسماعیل شہید کو تو دیکھو, مفتی عنایت اللہ کو تو دیکھو, مفتی کفایت اللہ کو تو دیکھو. کون لوگ ہیں؟ کون فتوا دے رہے ہیں؟ کون پھانسی کے مدے پر جھول رہے ہیں؟ مالٹا کی جیل میں جانے والے کون ہیں؟ کالی کوٹری میں بند ہونے والے کون ہیں؟ شیخ الہند کون ہے؟ شیخ الاسلام کون ہے؟ کون لوگ ہیں جو کالی کوٹری میں جا رہے ہیں, جو بے دبن کی صحبت برداشت کر رہے ہیں, جو مدارس کی بنیاد رکھ کر علماء کو تلقین کر رہے ہیں, قوم کو جوڑ رہے ہیں؟ کون لوگ ہیں؟ مسلمان لوگ ہیں جنہوں نے ملک ہندوستان کو آزاد کرا کر ملک ہندوستان کی بات ہمارے ہاتھوں میں سنبھالی ہے. اور آج ملک ہندوستان کے اندر ہم امن و امان کے ساتھ عزت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. بہرحال 1757 تک ہم پہنچ چکے ہیں. یہ 1799 میں یہ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے. عجیب بات ہے ملک ہندوستان کے اندر ابھی 1799 کے اندر 1999 کے اندر جلیان والا باغ پانی پت کے اندر, جلیان والا باغ پانی پت کے اندر, یہ یہاں ہمارے پنجاب کے اندر, وہاں انگریز نے یہ حکم نافذ کیا تھا اس زمانے کے اندر کہ ملک ہندوستان کے اندر چونکہ حکومت قائم ہو گئی تھی, مسلمان خاصہ ہم سب ان کے غلام تھے. انہوں نے کہا, ایک قانون بنایا کہ کسی کو بھی بے جرم ہم جیل کے اندر ڈال سکتے ہیں. مسلمانوں نے پورا احتجاج کیا اور وہ جلیان والا باغ کے اندر جمعے کا دن تھا, کوئی تہوار بھی تھا, بازار بھی تھا, ہندو مسلمان سکھ عیسائی سارے وہاں اچھے طریقے سے پورا امن احتجاج کر رہے ہیں کہ یہ قانون کو واپس لو, یہ قانون درست نہیں ہے. جنرل ڈائر آ کر وہاں 15 منٹ فائرنگ کرتا ہے, وہاں 1000 کی لاش کو وہاں وہ زمین پر گرا دیتا ہے. کون لوگ تھے وہاں مارنے والے؟ انگریز تھا. اور پورا امن احتجاج کرنے والے مسلمان ہندو عیسائی سکھ سب تھے. کیا قانون تھا؟ ایک کالے قانون کے خلاف مسلمان پورا امن احتجاج کر رہے تھے. ان نے وہاں جنرل ڈائر نے مسلمانوں اور سب کو مارا. وہاں کسی کا مذہب نہیں دیکھا, وہاں کسی کا مذہب نہیں دیکھا. اب آئیے 1757 کے بعد مسلمانوں کے اوپر جو حالات آئے ہیں, جہاں مسلمانوں نے اپنے خون کے ساتھ تاریخ کو لکھا ہے. بھائیوں, تاریخ کو بیان کرنا بڑا آسان ہے, سننا بڑا آسان ہے, لیکن یاد رکھیے آج ملک ہندوستان کے حالات کو آج سے ملائیے اور آج اپنی آنکھوں کو کھول کر دیکھیے کہ جس ملک ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے میرے باپ داداؤں نے, میرے پرخوں نے اپنی گردنیں کٹائی ہے, اپنے خون کی ندیاں بہائی ہے. آج ملک ہندوستان کے قانون کا ہم تحفظ نہیں کر سک رہے ہیں اور آنے والے بیٹھنے والے جب جی چاہے جس کا چاہے مسلمانوں کے خلاف قانون سازی ہو رہی ہے. کبھی 3 طلاق تو کبھی فلاں. یہ کیا ہوا؟ ملک ہندوستان کو آزاد کرانے والے کو آج ملک ہندوستان کے اندر آزادی کے ساتھ سانس نہیں لینے دی جا رہی ہے. آج ہم سفر طرح نہیں کر سکتے ہیں, خوف و ہراس کا معاملہ ہو گیا ہے. بھائیو, میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے جس ملک کے اندر میرے اور آپ نے خون دیا ہو, جس ملک کے اندر میرے اور آپ کے باپ داداؤں نے, جہاں ملک ہندوستان سے
قانون کی خلاف ورزی کرے گا، جب بھی کوئی ہندو مسلمان کے درمیان اختلاف برپا کرے گا، جب بھی کوئی بھائی چارگی کے درمیان، اخوت امزیت کے درمیان دشمنی پیدا کرے گا، میرے اور آپ کے لیے ضروری بنتا ہے ہم قانون کے ساتھ کھڑے ہو کر ملک ہندوستان کے چپے چپے کے اندر یہ اعلان کرتے چلے جائیں گے کہ ملک ہندوستان پیغام دیتا ہے امن و شانتی کا، پیغام دیتا ہے بھائی چارگی کا، جمہوریت کا مطلب یہی ہے۔ لیکن بھائیوں، آج جمہوریت ہونے کے باوجود ملک ہندوستان کی جمہوریت کا پارا پارا کر کے مسلمانوں کو اور ہندوؤں کے درمیان جو تفرقہ بازی کرائی ہے، جو مسلمانوں کے اندر اور ہندوؤں کے اندر جہاں کی زمانے کے اندر وہ تھا مسلمان عید کے دن ہندو کے گھر سویاں بھیجتا تھا، وہ راکھی کے موقع پر آ کر راکھی پہناتا تھا، کہاں چلا گیا یہ باغیچہ؟ کس نے اس باغ کے اندر آگ لگائی ہے؟ کس نے اس باغ کو ختم کیا ہے؟ بھائیوں، اپنے قانون کی حفاظت کرنا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، دستور کے اندر رہتے ہوئے، قانون کے اندر رہتے ہوئے میرے اور آپ کا فریضہ بنتا ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ملک ہندوستان کے اندر مدارس کی حفاظت کریں، مکاتب کی حفاظت کریں، خانقاہ و مدارس کی حفاظت کریں، علماء کی حفاظت کریں۔ اگر یہ رہیں گے ملک ہندوستان کے اندر امن و امان کی فضا ہمیشہ انشاءاللہ قائم و دائم رہے گی۔ انشاءاللہ ہم مدارس اور مکاتب کے ساتھ جڑ کر اپنے ایمان اور ایمان کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ ملک ہندوستان تاریخ سے اپنے بچوں کو وابستہ کرائیے۔ ابھی آپ نے سنا اتنی سارے ادوار میں سارے مسلمانوں کی تحریک ہے، سارے مسلمانوں کی جدوجہد ہے، لیکن پھر بھی ہمارے یہاں کسی کو اس بات سے علم ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں کا اس میں کوئی کردار ہے۔ چار جگہوں پر بیٹھ کر اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم اپنے اندر یہ خدمت محسوس کرتے ہیں شاید مسلمانوں کا اس کے اندر کوئی کردار نہیں ہے، چونکہ اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر بچوں کے ذہن کے اندر یہ پڑھائی گئی بات ہے کہ یہ مسلمانوں کا اس کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن اصل جو دیکھا جائے، اصل یہاں انگریزوں کی اور بھگانے کے اندر ان کو یہاں سے ملک بھر کرنے کے لیے سب سے بڑی کوشش اور سب سے بڑی جو سازش تھی وہ مسلمان ہی کی تھی، اور مسلمان ہی کی بدولت ہے کہ انگریز یہاں سے نکلا، اس لیے کہ یہ وہ قوم ہے جو کبھی کتارے سے ڈرتی نہیں ہے، یہ وہ قوم ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے، اور جس کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے اسے کسی غیر کی طاقت کبھی بنا ہی نہیں سکتی ہے۔ اور جب اس قوم میں خون کی دریا بھائی ہے، وہ قوم فلاح و کامیاب رہی ہے۔ آج اگر فلسطین میں اسرائیل اگر ظلم کر رہا ہے تو یاد رکھیے فلسطین کے بچوں نے، وہاں کی بہنوں نے، بیٹیوں نے اپنے خون کی دریا بھائی ہے۔ ممبر پر کہہ رہا ہوں، آج نہیں 100 سال کے بعد بھی فلسطین آزاد ہوگا۔ کیوں؟ انہوں نے اپنا خون بہایا ہے، اور جو قوم خون کو دیتی ہے، اپنے مشن کو آگے بڑھاتی ہے، اللہ کبھی ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ محنت کرنے والے کے اجروں کو کبھی ضائع نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، قرب قیامت سے پہلے سارے یہودی دنیا سے مارے جائیں گے، پتھر کے پیچھے چھپے گا، پتھر پکار کر کہے گا اے اللہ کے بندے یہاں یہودی چھپا ہے، مار اس کو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، میرا اور آپ کا ایمان ہے مسجد اقصی آزاد ہوگی، میرا اور آپ کا ایمان ہے مسلمانوں کو فتح ہوگی، میرا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ مسلمان سرخ رو ہوں گے، مسلمانوں کو کامیابی ملے گی۔ وقتی طور پر اگر کوئی قربانی دیتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، ایک مصیبت آتی ہے اللہ دو آسانی بھیجتا ہے۔ تو یہ بھائیوں ہمارے اوپر قرآن ہے، ہمارے لیے دلائل ہے، ہمارے اوپر ایمان ہے اللہ پر۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیر شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ میرا اور آپ کا ایمان اللہ کی تقدیر پر ہے۔ آج اگر پریشانی ہے، آج اگر مسائل ہے، آج اگر ہمارے ملک کی فضا خراب ہے تو امید ہے اچھے کی طرح اٹھیں گے، اس لیے کہ جب یا گزرے کے قریب ہوتا ہے جو بھٹکتی ہے، اور پھر اس کے بعد اندھیری کے بعد جب نیا دیا روشن ہوتا ہے سب روشنی ہی روشنی نظر آتی ہے۔ آج مجھے اور آپ کو اگر کچھ تکلیف ہے تو بھائیوں استغفار کے ذریعے اللہ کے سامنے اپنے شکوہ و شکایت رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا قائم اپنا رشتہ مضبوط کیجیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوستی لگائیے، ملک کے لیے امن و امان کی فضا کی دعا کیجیے، بھائی چارگی، اخوت، انسیت، آپسی اختلافات کو دور کر کر ایک دوسرے کے ساتھ رہیے، ایک دوسرے کو محبت کا پیغام دیجیے، اس لیے کہ ہمارا دھرم اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، ہمارا ملک ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم آپس کے اندر محبت کے ساتھ رہیں، اخوت کے ساتھ رہیں، بھائی چارگی کے ساتھ رہیں۔ انشاءاللہ
اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ اپنا امان کا معاملہ کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو محبت کے ساتھ عافیت کے ساتھ ایمان پر قائم اور دائم رکھے. ملک ہندوستان کے اندر اللہ تعالیٰ مدارس کی مکاتب کی خانقاہ و مدارس کے علماء کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. اگر آپ حضرات کے سامنے کوئی ایسی بات کہی جو آپ کو بری لگی ہو تو معذرت خواہ ہوں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.